السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ کا لیکچر ہے کہ علاقائی زبانیں، کہ جو پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ اردو زبان جو تھی، اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے علاقائی زبانیں، یعنی پاکستان کی جو ہر علاقے میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے بارے میں۔ پہلے نمبر پہ ہے جی پنجابی کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ پنجابی زبان کیسے ہے۔ پنجابی زبان صوبہ پنجاب کی بہت قدیم زبان ہے، یعنی کہ بہت پرانی زبان ہے، اس لیے اس زبان کا ربط جو ہے قدیم دراوڑی یا ہڑپائی زبان سے ملتا ہے، یعنی قلعہ دراوڑ ہے، دراوڑ کی جیسے ایک تہذیب ہے، یہ ہڑپا کی تہذیب سے ملتا ہے۔ تاریخی اور جغرافی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولی ہیں، جو تبدیلی آتی رہی ہے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں۔ ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے شاہ پوری، ایک یہ پہلا لہجہ ہے شاہ پوری، دوسرا ہے جی ماجھی، تیسرا ہے چھاچھی، اور اس کے بعد ہے سرائکی، اس کے بعد دھنی اور پٹوہاری وغیرہ۔ سب سے معیاری لہجہ ماجھی لہجہ سمجھا جاتا ہے، ماجھی لہجہ جو معیاری سمجھا جاتا ہے، جو لاہور اس کے آس پاس کے علاقے میں رائج ہے، ماجھی جو لہجہ ہے۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے۔ اس دور کی شاعری کا موضوع تصوف یا رجت اور حب الوطنی ہے، یعنی وطن سے محبت جو ہے اس کے موضوع ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اس کے بعد سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے۔ تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی اور سیاسی حالات کی رنگ و اثرات پر غالب تھے، تو معاشرے کے بارے میں بھی وہ اپنی شاعری کرتے تھے۔ اس کا اظہار خاص اور عام علامتوں میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے، عوام جو ہے ان کا کلام بہت پسند کرتی ہے۔ پنجابی زبان کی شاعری میں داستان گوئی کو خاص مقام حاصل ہے، یعنی داستان بیان کرنا جو ہے اسے خام۔ جن شعراء نے پنجاب کی لوک داستانوں کو منظوم کیا، یعنی کہ داستانوں کو لکھا ہے، ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحباں، اور فضل شاہ کا قصہ سونی ماہیوال وغیرہ، یہ مشہور قصے ہیں پنجابی زبان میں۔ ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت کی پنجاب کی تاریخ نیز معاشی، مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں معاشرے کے بارے میں، مذہب کے بارے میں اور معاشرتی زندگی کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے اس میں۔ مشہور پنجابی ناول نگاروں میں دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیداں بخش منہاس کے ناول بہت مشہور ہیں، یہ ان کے ناول مشہور ہیں۔ پنجابی ادب کی دنیا کے ادب میں نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی، کیونکہ یہ اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصویر پیش کرتے ہیں، بے باک، ڈرنے والے نہیں۔ اس کے اصناف سخن میں جو ہے زندگی کی چھوٹی چھوٹی محسوسات کا اظہار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ان میں دار، ڈھوٹ، مائیا، ڈوہے، گھوڑی، سکیاں، ٹپے، بولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ 20ویں صدی کے بعد میں ناول نویسی اور ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور دوسرے اصناف نثر میں مختلف لوگوں نے گراں قدر کام کیا ہے، قیمتی کام کیا بہت۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی قائم ہے، جہاں ایم اے پنجابی اور پی ایچ ڈی بھی کرائی جاتی ہے۔ تو یہ پنجابی زبان کے بارے میں آج ہم پڑھیں۔ اس کے بعد ہے جی سندھی زبان، کہ سندھی زبان میں کیا ہے۔ سندھی سندھ کی زبان ہے جو سندھ میں بولی جاتی ہے۔ تو سندھی ایک قدیم زبان ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ قدیم کہتے ہیں پرانی، کئی ہزار سال پہلے جو ہے۔ آریائی خاندان سے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان پر یونانی، ترکی، ایرانی، دراوڑی، سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں، اور یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے، یعنی سندھی زبان جو ہے عربی رسم الخط کی طرح سے لکھی جاتی ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرہ الفاظ میں وسعت آئی۔
تو یہ زبان اور بڑھ گئی، اس میں وسعت آگے پھیل گئی۔ یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سندھی زبان کی کئی لہجے ہیں، جو سندھی زبان ہے اس کے لہجے بھی بہت ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں کیچی، کاٹھیاواری اور اکدی کی بولیاں رائج ہیں، اور جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل بولیوں کو کوہستانی کہا جاتا ہے، سرائکی اور چولی کہا جاتا ہے، اور اس کا معیاری لہجہ ساحتی، علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی واحد زبان ہے جس میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ گیا ہے۔ تو یہ سندھی زبان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ جو ہے سندھی زبان میں کیا۔ سندھی زبان اس علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی، اور سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا۔ بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی۔ 1050 سے 1350 تک کے دور میں ادبی اور دینی تخلیقات، ادبی جو کتابیں لکھی گئی یا دینی کتابیں لکھی گئی، اس میں خاص طور پر کام کیا گیا ہے۔ یہ سندھی زبان کی ادبی تاریخ کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے، جس میں حب الوطنی، عزم، خودداری اور روحانی عقائد کے موضوعات پر لکھا گیا ہے۔ اس دور کی داستان، قصہ اور کنان قابل ذکر ہیں۔ کنان شاعری کا ایک منفرد انداز تھا۔ اس زمانے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفی اکرام نے بھی سندھی میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پھیلائیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور سچل سرمست جیسے صوفی شعراء اپنی بے مثال شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے ہیں، اور اس لیے اس دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے، بہت اچھا دور کہا جاتا ہے اس کو۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے عام زندگی اور غربت و محنت کش طبقے کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، مزدور لوگوں کو انہوں نے بیان کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا ہے جس کا بنیادی مواد سندھ کی لوک کہانیوں سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے میں ان کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاہ جو رسالو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ شاہ جو رسالو ایک جو کتاب ہے، ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ عظیم المرتبہ شاعر سچل سرمست سندھی اور سرائکی، پنجابی اور فارسی میں شاعری کی۔ وہ صوفی صفت انسان تھے، اور تصوف میں وحدت الوجود ان کا خاص موضوع تھا۔ وحدت الوجود جو ہے ان کا خاص موضوع تھا۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی اساتذہ، علماء اور مبلغین، تبلیغ کرنے والے کی اجتماعی کوششوں سے، جو انہوں نے مل کے کوشش کی، سے بہت سا سرمایہ جمع ہوا۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں نمایاں ہیں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ اس سلسلے میں دوسرا نام جو ہے مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فارسی اور سندھی میں قریباً 150 کتابیں لکھی، فارسی میں بھی اور سندھی میں جو ہے 150 کتابیں لکھی، جن کا موضوع اسلامی عقائد کی تصحیح اور تشریح ہے، یعنی ان کو ٹھیک کرنا اور تشریح کرنا۔ ان میں سے بعض کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر، جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسلام کی، اس میں نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہے، وہاں پڑھائی جاتی ہیں ان کی کتب۔ اس زمانے میں از خود عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ کیا۔ اسی طرح انگریزوں کے دور میں سندھی زبان میں بہت ترقی ہوئی۔ اس دور میں مرزا کبیر بیگ کا نام بہت اہم ہے۔ انہوں نے شاعری اور دوسرے موضوعات پر قریباً 400 کتابیں لکھی ہیں۔ انگریزوں کے دور تسلط میں برصغیر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت اہم تبدیلیاں آئیں، اور لوگوں میں جو ہے شعور پیدا ہوا، پختہ ہوا۔ اس دور میں سندھی صحافت کو فروغ حاصل ہوا، اور قرآن پاک کا منظوم ترجمہ مولوی ملاح نے 1970 کے عشرے میں کیا۔ 1970 عشرہ 10 سال کو کہتے ہیں، تو 1970 کے عشرے میں، یعنی 70 سے لے کر 80 کے درمیان میں کوئی سن ہوگا۔ بیت، وائی، کافی، مولود سندھی کی مخصوص شعری اصناف ہیں۔ جدید ادبی رجحانات میں سندھی دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ متاثر ہوئی۔ پاکستان کے معرض وجود کے بعد جدید افسانہ، ڈرامہ نگار، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے پشتو زبان، کہ پشتو زبان جو ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پشتو
جو ہے پختو، یہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بولے جانے والے زبان ہے، جو KPK میں بولی جاتی ہے، اسے پشتو کہتے ہیں۔ اس زبان کی ابتدا قریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باغ یا بخت میں ہوئی تھی، اسی نسبت اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شہر ہی سے شروع ہوا تھا، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی، جس کا نام پٹا خزانہ ہے۔ تو پٹا خزانہ جو ہے اس کا نام ہے، جو کتاب 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی ترکیب شامل نظر آتی ہیں۔ پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں، ایک لہجہ شمال مشرق کے علاقوں کا، دوسرا جنوب مغرب کے علاقوں کا، اور تیسرا زئی قبائل کا ہے۔ ان تینوں کے مابین بنیادی طور پر صرف تلفظ کا فرق آتا ہے۔ پشتو زبان میں نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے، امیر کروڑ کو پہلا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مدح کی اصناف پشتو ادب کا حصہ ہیں۔ محققین کو 1200 صفحات پر مشتمل تذکرۃ الاولیاء نام کی ایک قدیم تصنیف ملی ہے، کتاب ملی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت کی اصناف پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو زبان کے حروف تہجی تیار کیے، جو آج تک رائج ہے۔ پشتو شاعری میں جو موضوعات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں، ان میں حریت، غیرت، جنگ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تصوف کا تذکرہ بھی ملتا ہے اس میں۔ ملامت اس اسلوب کے پیشوا مانے جاتے ہیں، ملامت جو ہے۔ اس طرح خوشحال خان خٹک پشتو کے عظیم شاعر ہیں۔ خوشحال خان خٹک جو ہے یہ صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی تھے، یعنی صاحب قلم جو لکھنے والے، صاحب سیف صاحب تلوار بھی تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا ہے: خوشحال کے لیے 2 لمحات قابل دید ہیں، جب تلوار اور زرہوں کی جنکار ہوتی ہے۔ خوشحال خان نے اپنی شاعری میں مختلف شعبہ زندگی کے متعلق لکھا۔ ان میں عشق حقیقی، عشق مجازی، تصوف، اخلاق، حریت، آزادی اور بہادری کے موضوعات نمایاں ہیں۔ پشتو ادب کے دوسرے بڑے شاعر رحمان بابا ہیں۔ یہ فقیر صفت شاعر ہمیشہ عشق و تصوف کی کیفیات میں مگن رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، یہی ان کی شاعری کے موضوع بھی تھے۔ ان کے نزدیک عشق کی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے، جو کائنات بنی ہے وہ عشق کی وجہ سے بنی ہے۔ رحمان بابا کو پشتون معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کا انداز پشتو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی چھاپ بعد میں آنے والے شعراء پر بھی پائی جاتی ہے۔ پشتو ادب میں لوک گیت بے مثال سرمایہ ہیں۔ جو لوک گیت ہیں، لوگ میں جو ہے اس کی کئی اشکال ہیں، مگر بہت مشہور ہیں۔ بعض شعراء نے لوک گیتوں کی مختلف صورتوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ان شعراء میں نور دین، ملا مقصود وغیرہ شامل ہیں۔ پشتو نثری ادب نے 20ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کی۔ قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر نئے نظریات اور خیالات کے حامل اہل قلم نے پشتو لغات، گرامر نویسی، سوانح نگاری، افسانہ نویسی، ناول اور ڈرامے لکھنے میں نمایاں کام کیا۔ اس کے بعد بلوچی زبان ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے، جس کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے۔ بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنے ہی نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے۔ بلوچی زبان کے 2 اہم لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔ اگرچہ بلوچی رسم الخط پہلے ایجاد ہو چکا تھا، مگر قدیم بلوچی ادب تحریری صورت میں بعد میں آیا، بہت دیر بعد ہے۔ مجموعی طور پر بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچی شاعری میں زیادہ تر اہم حصہ، پہلا حصہ رزمیہ شاعری کا ہے۔ اس کے موضوع میں ہمت، جاہ و جلال، غیرت اور بہادری شامل ہیں۔ دوسرا حصہ عشقیہ شاعری کا ہے، اس میں حسن و شباب اور دوسرے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ لوک داستانوں پر محیط ہے، اس میں نوری اور موتق کی اصناف قدیم زمانے سے معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی ہیں۔ 1840 سے بلوچی زبان کی قدیم شاعری کو روشناس کرانے کا نظام شروع ہوا۔ بلوچی ادب کے قدیم اور کلاسیکی نثر میں میر چاکر خان، حسن زندہ، بیرنگ گران، ناز شاہ مرید،
آنی کے قصے مشہور ہیں۔ بلوچی زبان ادب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب شیر مکثر مری نے لکھی۔ انگریزوں کے دور میں جو بلوچی شاعری تخلیق کی گئی لکھی گئی، اس میں تصوف، اخلاقیات، انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات ملتے ہیں۔ اس دور کا بلند پایہ شاعر مست توکلی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو گھٹا بڑھا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط ایجاد کیا گیا، یعنی بنایا گیا۔ بلوچی رسائل اور جرائد نے بلوچی ادب کی تیز رفتار ترقی کا آغاز کیا۔ 1960 میں پہلا بلوچی مجلہ شائع ہونے سے بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا، اور بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری کا بھی اجرا کیا ہے۔ تو یہ جو تھا آج کا آپ کا لیکچر ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اوکے جی، خدا حافظ۔